اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبد القدیر بن محمد بن عفان بلسخہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین، ہم آج اس نشست میں تذکرۃ الاولیاء کے ضمن میں تبرکاً سلطان ہند حضرت خواجہ خواجگان بارگاہ رحمان حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی سما اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے تعلیمات اور کرامات کے بارے میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلطان ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی کسی تعارف کی محتاج نہیں، لاکھوں انسانوں کے دلوں پر آپ کی عقیدت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی رحمۃ اللہ علیہ کے مدارج روحانی کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی حکومت عطا فرمائی۔ اس وجہ سے آپ سلطان ہند الولی اور نائب رسول فی الہند کہلائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت معلم، مبلغ، روحانی پیشوا، عالم، فلسفی، صوفی، زاہد اور رحم دل اور صاحب کرامات بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام خصوصیات کی بنا پر ہندوستان اور بر صغیر کے سب سے بڑے اور عظیم المرتبہ صوفی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں جب قلب انسانی دنیا پرستی سے مایوس ہو کر سکون قلب کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے ایسے ہی ولی کے بارگاہ میں اطمینان قلب اور روح کو سکون میسر آتا ہے۔ ان بزرگوں اور ولیوں کا آستانہ روح اور قلوب سکون کا باعث بنتا ہے۔ ولادت بسعادت۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری کو علاقے شبستان کے قصبہ سنجر میں ہوئی۔ والد گرامی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی ام الورا یا بی بی ماہ نور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ام الورا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہے کہ جس وقت میرا نور نظر معین الدین حسن میرے شکم میں آئے، میرا گھر خیر و برکت سے معمور ہو گیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جسم میں جان ڈالی تو اس وقت سے معمول ہو گیا تھا کہ نصف شب سے لے کر صبح تک میرے شکم سے تسبیح و ذکر کی آواز آتی تھی اور میں اس مبارک آواز میں سرشار رہتی تھی۔ اور جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو میرا گھر نور سے منور ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت۔ ابتدائی تعلیم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی گھر پر ہی ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ایک بڑے عالم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد سنجر کے ایک مکتب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا داخلہ ہوا اور آپ نے یہاں ابتدائی طور سے تفسیر، فقہ اور حدیث کی تعلیم پائی اور تھوڑے ہی عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کافی علم حاصل کر لیا۔ غریب نواز کی عمر ابھی 14 سال کی تھی کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے چند ہی مہینے بعد والدہ ماجدہ بھی اس جہاں فانی سے رخصت فرما گئی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر صرف 15 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا نیا موڑ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے درویشوں، صوفیوں اور فقیروں سے بہت محبت تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان درویشوں اور صوفیوں کی بہت عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ ایک دن ایک بزرگ موصوف شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ حضرت ابراہیم موصوف رحمۃ اللہ علیہ آپ کے باغ میں تشریف لائے۔ آپ نے نہایت عز و انکساری کے ساتھ آپ کی خاطر تواضع کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انگور کا خوشہ موصوف بزرگ کی خدمت میں پیش کیا۔ موصوف بزرگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر تواضع سے بہت خوش ہوئے اور اپنے پاس سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اس کو چبا کر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو بلا جھجک کھا لیا۔ جیسے ہی آپ نے روٹی کا ٹکڑا کھایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اندر اپنے وجود میں نئی تبدیلی محسوس کی۔ حجابات اڑتے دکھائی دیے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے باطن میں نور معرفت چمک اٹھا۔ دنیا کی محبت سے دل اکثر خالی ہو گیا۔ بزرگ موصوف تو چلے گئے لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بدل ڈالی۔ آپ نے اپنا باغ اور پنچکی فروخت کر ڈالی
اور سارا پیسہ غربا فقراء مساکین میں تقسیم کر ڈالا اور خود تلاش حق میں نکل گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش حق۔ ایک مدت تک آپ سمرقند اور بخارا میں رہے اور مولانا حسام الدین بخاری جیسی ماہناز ہستیوں اور دوسرے علماء سے آپ نے ظاہری علم حاصل کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس سے بھی مقصد حیات حاصل نہیں ہوا تو وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل اور راہ حق کی تلاش میں عراق تشریف لے گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ قصبہ ہرون جو نشاپور کے علاقے میں ہے، یہاں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت عثمان ہرونی کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی مشائخ کبار میں سے تھے۔ آپ کا فیض دور دور تک جاری تھا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان ہرونی کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر ریاضات و مجاہدات کیے اور اسی عرصے میں معرفت و حقیقت کی تمام منزلیں طے فرما لی اور فقیری کے رموز و اسرار سے واقف ہو گئے۔ حضرت عثمان ہرونی نے وہ کچھ تبرکات جو بزرگان عظام سے حاصل کی تھی اپنے عزیز مرید کو غریب نواز کو عطا فرمایا اور نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا اے معین، خلق خدا سے طمع نہ رکھنا، ہرگز آبادی میں نہ ٹھہرنا اور کسی سے کچھ طلب نہ کرنا۔ اور آگے فرماتے اے معین، تمہیں جو کچھ اللہ سے ملے اسے اپنے پاس نہ رکھنا، تمام خدا کی راہ میں دے دینا تاکہ خدا کے دوستوں میں تمہارا شمار ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اے معین، کل قیامت کے دن جتنے انبیاء اولیاء اور مسلمان نماز کی پابندی کریں گے جنت میں جائیں گے، اور جس نے نماز کی پابندی نہیں کی انہیں دوزخ میں جانا ہوگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پیر و مرشد نے سورہ فاتحہ پڑھا اور پڑھ کر میرے سر اور آنکھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا اے معین، جاؤ، میں نے تم کو خدا کے سپرد کیا، تم حق کے محبوب ہو اور مجھے تم پر بڑا ناز ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا سفر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 583 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچے اور خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ یزدی میں نہایت عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، خداوندہ، جو میرے سلسلے میں مرید ہو ان کو تو بخش دے۔ اسی وقت غیب سے ندا آئی، اے معین، میں نے تیری دعا قبول فرما لی اور قیامت تک تیرے سلسلے میں جو داخل ہوں گے میں اسے بخش دوں گا۔ مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور تجلیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ ایک رات دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ اے معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، میں نے ولایت ہند تمہیں عطا کی، وہاں ظلمت کفر پھیلی ہوئی ہے، تم اجمیر جا کر قیام کرو، تمہارے وہاں جانے سے ظلمت کفر دور ہو جائے گی اور اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو سجدہ شکر ادا کیا اور روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر نذرانہ درود و سلام پیش کر کے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے۔ ہندوستان پہنچنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے اور ان دنوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی بھی بغداد میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کیا۔ اس پر پیر و مرشد بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان ہرونی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے عصا مبارک مسلح اور خرقہ عطا فرمایا اور تمام تبرکات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاندان چشت میں سلسلہ بہ سلسلہ چلے آ رہے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کر دیا اور فرمایا اے معین، انہیں اس طرح اپنے پاس رکھنا جس طرح ہم نے رکھا، اور تم جس کو اس کا اہل سمجھے اسے دینا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دعاؤں کے ساتھ سفر ہند کے لیے روانہ کیا۔ اجمیر شریف پہنچنے سے پہلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کئی اولیاء اللہ کے مزارات پر پہنچ کر مراقبے کیے اور ملتان لاہور میں داتا گنج بخش علی حجری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور یہیں پر اپنے تبلیغ مشن شروع کرنے سے پہلے آپ نے 5 سال گزارے تاکہ ہندوستان کی زبان سیکھ سکیں۔